ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آج ماہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع کے عشرہ کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینہ کی 10ویں تاریخ کو ہر سال ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر ایک فریضہ انجام دیتے ہیں، اپنے محبوب کے نام پر، اپنے رب کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہم خلوص اور اخلاص اور دل کی محبت کے ساتھ اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ تو اس قربانی کی شروعات اور آغاز جہاں سے ہوا، وہ جو اللہ کے نبی ہوئے، اللہ کے خلیل جو ہوئے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ایک عام سنت ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جیسے میں نے گزشتہ بیان میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جس کا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں 25 صورتوں میں 63 جگہ پر آپ کا ذکر خیر فرمایا، اور مستقل سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر ایک صورت ہے، اور سورہ اعلیٰ پارہ نمبر 30 میں ایک صورت ہے، اس میں آپ کے صحیفوں کا ذکر خیر فرمایا۔ تو آج میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں جو آئی اور آپ کامیاب ہوتے چلے گئے، آپ جس قوم میں جس برادری میں پیدا ہوئے وہ قوم بت پرست تھی، شرک کیا کرتی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے کے اندر بھی آپ کے والد جو تھے وہ خود شرک کیا کرتے، بتوں کی پوجا کیا کرتے، بلکہ بت بنایا کرتے تھے، بتوں کی سیوا کیا کرتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، دعا کریں کہ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائیں، اور آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ نے جو مانگا، جیسے مانگا، جب مانگا، آپ نے وہ قربان کیا اور راہ الہی میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام والی قربانی دینے کی ہمت اور جذبہ نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا اللہ پاک ہم کو بھی خوش اخلاقی سے اپنی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہی، امتحانات آتے رہے اور اللہ کی مدد بھی آتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دعوت دی۔ تبلیغ کی عجیب انداز ہے دعوت دینے کا، اور قوم منکر ہو رہی ہے، قوم دعوت کو سن رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر، یعنی حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے پیش کر ہم نے ابراہیم کو اس کی اعلیٰ قابلیت اور شان کے مناسب رشد و ہدایت دی تھی، بلکہ جوانی سے پہلے ہی بچپن میں اس نیک راہ پر ڈال دیا تھا جو ایسے اولو العزم اور انبیاء کی شان ہو۔ بعض اہل تفسیر نے من قبل کی تشریح کی ہے، بالغ ہونے سے پہلے، کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچہ ہی تھے، غار سے باہر آئے تھے، سورج الچاند سے روگردان ہو کر اللہ کی طرف رخ کیا تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ صورت میں آپ کا مطلب ہی ہوگا کہ ہم نے بچپن میں ابراہیم کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نیک راہ سجا دی اور ہم نے اس کی خود خبر دی۔ پوری خبر ہم ہی رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے جو رشد و ہدایت اس کے حسب حال تھی ہم نے عطا کر دی۔ فَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پرستش پر جمے ہوئے ہو، جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو، یعنی ذرا ان کی اصلیت اور حقیقت تو بیان کرو، آخر پتھر کی خود تراشیدہ مورتیاں خدا کس طرح بن گئی؟
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، بولے ہم نے پایا ہے اپنے باپ داداؤں کو انہیں کی پوجا کرتے ہوئے۔ بے دلیل مذہب، یعنی عقل اور فطرت اور نقل کی کوئی شاہد ہماری تائید میں نہ صحیح، لیکن بڑی بھاری دلیل بت پرستی کے حق اور ثواب ہونے کی یہ ہے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا انہیں کی پوجا کرتے چلے آئے، پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ آج کیا کمی کیا؟ آج تو اللہ معاف کرے کہنے ہاں فلاں اچھا ہے، عالم اچھا ہے، مفتی اچھا ہے، بیان اچھا دیتا ہے، مگر ہے تو دیوبندی نا۔ کیوں؟ ہم کو شرک سے روک رہا ہے، ہم کو بدعات و خرافات سے روک رہا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو بدعت پرست ہو، جو غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز رکھتا ہو، جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو، جو غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہو، جبکہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو بت پرستی کی شکل میں ہے، یعنی جو بدعت کرنے والا ہو، بدعتی ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ملاوٹ کرنے والا ہو، ذرا سوچیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے، نیا طریقہ ایجاد کرے، وہ قبول کرنے کے لائق نہیں، وہ رد کر دیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین ہم کو پسند نہیں آیا، کیا نعوذ باللہ اس دین میں ہمیں کچھ کمی محسوس ہوئی؟ کیا کجی محسوس ہوئی؟ ہوئی تو وجہ ہے نا، ہوئی تو وجہ ہے جو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اس طرح بیزار ہو گئے۔ آج دین کی باتیں ہمیں بھلی محسوس نہیں ہوتی، ان باتوں سے ہمیں نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو باقی رکھا، جاری رکھا، قوم کے سامنے آپ نے اپنی بات کو رکھا اور سوال کیا کہ تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، سر خم کرتے ہو، کیا ہے یہ؟ کیوں ان کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاتے ہو؟ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، ایسا جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو انہیں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام بولے مقرر ہے تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں، چھوٹے بڑے سب گمراہ ہو، یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت اور عقل مندی ثابت نہیں ہوئی کہ جو تم نے دلیل دی ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ثابت ہوئی ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بے وقوف تھے، جن کی راہ تم نے اختیار کی ہوئی اور جس کی تم بغیر کسی دلیل کے تقریر کرتے ہوئے آ رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر چکے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی بیان دیا تو قوم کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ ہاں وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کیا تم سچی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے
کیا تم سچی بات کا ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سخت گفتگو سن کر ان میں بے چینی پیدا ہو گئی، اضطراب پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے کیا سچ مچ تیرا خیال اور عقیدہ یہی ہے یا محض ہم سے ہنسی اور دل لگی کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کو سن کر خاموش نہیں ہوئے۔ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دل لگی کی بات نہیں، مزہ لینے کی بات نہیں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ ابراہیم السلام نے کہا تم سے مذاق نہیں کر رہا، دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ سنیے قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب اور وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں، یعنی میرا عقیدہ یہی ہے اور پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا تمہارا سب کا رب وہی اللہ ہے، سب کا پالنہار وہی رب ہے۔ کون؟ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو ان کی دیکھ بھال بھی کی اور ان پر اپنی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہاں ذرا غور کریں، ذرا اپنے دل کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا مرض ہے، کیا کہیں ہم تو اس طرح کی برائیوں میں مبتلا نہیں؟ حق بات سننے کو آج ہم تیار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی، آپ نے ان کے سامنے اپنے رب کی توحید کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی اور آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا قسم خدا کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹ پھیر کر۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمائی تاکہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کی آنکھیں کھولیں، ذرا دیکھیں کہاں کھول کر اپنے بارے میں سوچیں کہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی ان کی بے بسی کو بیان کیا گیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے اپنا بیان پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی بات کو واضح کھول دیا کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو اپنے خدا مانتے ہو، میں ان کا کیا حشر کروں گا، ان کا کیا نتیجہ کروں گا، تم دیکھ۔ اس قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا، اور یہ بات ذرا آہستگی سے بعد نے سنی، بہت نہیں سنی، جنہوں نے سنی اس کی کچھ پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تنہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس قوم کے اندر ایک تہوار ہوا کرتا تھا، ایک میلہ لگا کرتا تھا، جو میلہ سے واپس آتے تو سیدھے بتوں کے پاس جاتے، ان کو سجدہ کرتے، پھر گھروں کو جاتے۔ تو حسب معمول جب میلہ کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ نے کہا کہ تم بھی اگر ہمارے ساتھ میلہ چلو تو بہتر ہے، ہمارا دین، ہمارا رواج، مذہبی دستور ہے کہ تم کو پسند آئے تو چل، ہم جا رہے ہیں۔ باپ کے کہنے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ہوئے، کچھ راستہ طے کیا تھا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
آپ نے فوراً کہا انی سقیم، فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے جب اپنی تمام طاقت خرچ کر دی، تمام قوت لگا دی، کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے سوچا اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا پہلو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ واقعی ہماری یہ دنیاوی زندگی اور ہمارے یہ دیوی دیوتا صرف لکڑی اور پتھر کی مورتیاں جن کی حالت یہ کہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، کچھ مٹھائی رکھتے کھا نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے ایک نظام عمل بنا کر بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کی۔ تو جو آپ کو وہ میلے کے وقت میں جو میلہ لگا کرتا تھا لے جانے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا۔ اس کو طوریہ کہتے ہیں۔ طوریہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ نے زمین پر گرا دیا اور کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے۔ حسب دستور اس قوم کے اندر عادت تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے کسی تارے سے کچھ خبر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مطابق ان کو یہ ظاہر کرا دیا اور ان کے دل میں بٹھا دیا کہ ہاں میری طبیعت خراب ہے۔ اب وہ سب لوگ چلے، صرف کمزور لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت نے پکار کر وہ الفاظ کے جن کا ذکر میں نے آیت میں کی، لوگوں نے آپ کے الفاظ سن لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے اور بت خانے کی طرف پہنچے۔ تمام بت ایک بڑے کمرے میں قطار بندی ہوئی تھی، قطار بندی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ بت خانے کے دروازے کے سامنے سب سے بڑا بت تھا، اس کے برابر اس سے چھوٹا، پھر اس کے برابر بھی اس سے چھوٹا، اس طرح سب کی قطار تھی، لائنیں تھی۔ سب کے سامنے تیار کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ کھانا اس لیے کہ سب کے سامنے چنا گیا تھا کہ بتوں کی وجہ سے کھانے میں برکت آ جائے گی، میلہ سے واپس آ کر سب لوگ اس کو کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق، بطور استہزاء بطور سے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہیں ملا فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد بتوں کی طرف مڑے اور دائیں ہاتھ سے اس قسم کی وجہ سے جو بتوں کو توڑنے کے سلسلے میں آپ نے کھائی تھی، فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، آپ نے ضرب لگائی، بتوں پر ضرب لگائی۔ آیت میں فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں، شیخ التفسیر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہی ہو؟ کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی طور پر ظاہر باطن میں کچھ نہ کچھ مرض لگے ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہ تکلیف اور بے چینیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام قوم کی اس مشرکانہ عادت کو، بت پرستی کی عادت کو دیکھتے ہوئے آپ گڑ رہے تھے اندر ہی اندر۔ یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، نہیں، بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا، تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد صحیح تھی، لیکن ستاروں کی طرف دیکھ کر انی سقیم کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھے کہ بدریہ نجوم انہوں نے ہمیں معلوم کر دیا ہے کہ ان قریب بیمار پڑنے والا ہوں۔ تو قوم چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کے بت خانے میں گئے، ان کے پاس میں گئے، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ ہائے ہائے،
علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اب ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اعلان کر دیا۔ آپ بت خانے میں جا سے بتوں سے کہنے لگے، ان کے بتوں میں آپ گھس گئے، بت خانے میں گھس گئے۔ آپ نے کہا تم کو کیا ہوا، تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ آگے ارشاد فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر گھسا ان پر مارتا ہوا دائنے ہاتھ سے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کیسے مارا؟ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں میں سے سوائے ایک بڑے بت کے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ مارتے بھی جاتے ہیں، کہتے بھی جاتے ہیں، او کیا ہوا؟ تمہارے سامنے کھانا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ مکھی بیٹھ جائے اور بھگاتے کیوں نہیں؟ پیتے کیوں نہیں؟ اور تم قوم کا بھلا برا کرنے پر قادر ہو تو بتاؤ آج مجھ سے کون بدلہ لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام مذاقیہ انداز میں آپ ان سے بات کرتے رہے، اور کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا سر پھوڑا، سارے بے سہارے پڑے ہوئے ہیں، کوئی انتقام لینے والا نہیں، کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ آپ نے تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، سوائے ان کے بڑے بت کھنڈال کے۔ اس بڑے بت کو چھوڑ دیا اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ ناشائستہ حرکت، گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی؟ ان لوگوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر ان لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، بے چینی ہو گئی۔ ان لوگوں نے جیسے بتوں کو دیکھا پورے کے پورے لوگوں کا ماحول بگڑ گیا۔ قرآن کریم نے اس قوم کے تعجب اور بوکھلاہٹ کو ان الفاظ میں بیان کیا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، وہ تو کوئی بے انصاف ہے، جس نے بھی ایسا کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ قوم والوں کی حیرت، یعنی یہ گستاخی اور بے کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ اس طرح حال دیکھتے ہوئے بیچے، یقیناً جس نے یہ کام کیا بڑا ظالم اور شریر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ شاید ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ جن کے کان تک واللہ لاکیدن اصنامکم کی آواز نہ پہنچی، ہائے ہائے بے چین ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جملے سنے تھے وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم خدا کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹ پھیر کر۔ ان لوگوں نے کہا یہ کام ابراہیم نوجوان کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا تھا، وہ ایک روز تاللہ بھی سنا تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جس کو ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارک سارنی، یہ کہنے والے لوگ ہوں گے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جملے سن چکے، یعنی وہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں طلب کیا گیا،
ہائے ہائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے مجادلہ ہوا، جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، قوم سے جنگ ہوئی، بت شکنی وغیرہ، صرف اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کوئی موقع مجھے ایسا مل جائے جہاں ساری قوم جمع بھی ہو اور مجھے اپنا فریضہ انجام دینے کا موقع ہاتھ لگے، تبلیغ دل کھول کر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل کی مراد بھی اس طرح پوری فرمائی کہ کفار خود بخود بولے، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ لوگ بولے اس کو لے آؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ دیکھ، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال شروع کر دیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے گھنٹال نے کیا ہے، بڑے بابا نے کیا ہے، تم ان بھی بتوں سے پوچھ کر دیکھو، اگر یہ بول سکے تو بتا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بت پر بڑا غصہ تھا اور اس سے آپ کو نفرت زیادہ تھی، کیونکہ وہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے بت شکنی کی نسبت آپ نے بڑے بت کی طرف مجازر فرما دی، یا یوں کہا جائے کہ آپ نے بت شکنی پر تعریفیں تاریخ اقرار نما کی استہزاء کے طور پر، استہزاء کے طرز پر خود بت توڑنے کا اقرار اس طرح کیا جیسے اگر آپ کسی ایسے آدمی کے جو خوشخط نہ ہو کوئی خوشخطی کی تحریر دے کر کہے کیا یہ تم نے لکھا ہے، اور وہ جواب دے میں نے نہیں بلکہ آپ نے لکھا ہے، یہ تاریخی اقرار ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے یوں جواب دیا میں نے نہیں بلکہ اس بڑے بت نے کیا، یا یوں کہا جائے کہ بت پرستوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے بت کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کی پوجا سے بڑا بت ناراض ہو جاتا ہے، تو آپ نے ان کے عقیدہ کی نقل کر دی۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبان کو گم کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کے علاوہ سورتاً بھی جھوٹ نہیں بولا، 2 بار ذات خداوندی کے متعلق انی سقیم کا اور بل فعلہ کبیرہم ھذا، تیسری بار کا واقعہ ہوا کہ کسی روز ابراہیم اور حضرت سارہ کا گزر ایسے ظالم بادشاہ کی طرف سے ہوا، بادشاہ سے کہا گیا یہاں ایک شخص نووارد ہے، نوجوان ہے، جس کے ساتھ بہت ہی حسین و خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور دریافت کے عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ پھر واپس آ کر حضرت سارہ سے کہا اگر اس ظالم کو معلوم ہو جاتا کہ تم میری بیوی ہو وہ تم سے زیادتی کرتا اور تم کو مجھ سے چھین لیتا، اب اگر تم سے وہ دریافت کرے تم یہی کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ ہاں، واقع یہ ہے کہ تم میری اسلامی بہن روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ سارہ کو ان ظالم کے پاس پہنچایا تو اس نے سارہ پر دست درازی کرنی چاہیے لیکن فوراً پکڑ لیا، وہ بھی پکڑا یہاں تک کہ پاؤں زمین پر پٹکنے لگا اور سارہ سے درخواست کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے اچھا ہو کر کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ بہرحال واقعہ آئے گا جب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 یہ جھوٹ بولے تھے یہ صراحتاً جھوٹ نہیں تھے، ہاں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے اعتقاد کے متعلق توریہ لیا اور اس حالت پر آدمی ایسا توریہ اور اس انداز میں اپنی بات کو رکھ سکتا ہے جی، اور اس پر ظلم اور جرم اور پکڑ کوئی نہیں۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے اپنا بیان رکھ دیا اور کہا کہ جو تمہارا بڑا گھنٹال بابا ہے اس سے پوچھو یہ کچھ بول دے، ہاں؟ یہ کچھ بتا سکتا ہے؟ یہ وہ بولے کہ ہمارا پیر، میرا پیر توڑا ہے، میری ناک توڑی ہے، میری آنکھ پھوڑی ہے؟ آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھا۔ اب وہ قوم بے چین ہو گئی اور اپنے دلائل پیش کرنے سے شرمسار گئی۔ آہستہ ابراہیم علیہ السلام سے بولیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ پھر سوچے اپنے جی میں، پھر بولے اے لوگوں تم ہی بے انصاف ہو، تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندے ہو گئے سر جھکا کر، یعنی شرمندگی سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، آنکھیں نیچے کر لی۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ہے تو جانتا ہے ابراہیم جیسا یہ بولتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ کہیں تم ہی بتاؤ کہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ہاتھ لگ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو ملامت اور نصیحت کو شروع کر دی۔ آپ نے توحید الہی کو ان کی ملامت کے ساتھ میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہو، ایسوں کی پوجا کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تم کو کچھ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تو پھر تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی پھر تم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ جو مورتی اور بت اور یہ کھنڈار یہ بابا ایک لفظ نہ بول سکے، نہ کسی آڑے وقت کام آ سکے، ذرا برابر نفع نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو، اسے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے کہ اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ان کے دلوں پر کفر و شرک کی اتنی سیاہی جم چکی تھی کہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ چونکہ مجمع عام میں ان لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس لیے وہ بھی ان کفار کا ساتھ ہوئے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا ہاتھ تھا، اس لیے آپ نے بادشاہ وقت کا بھی مقابلہ کیا، جیسا کہ حیات بعد الممات کے بعد بیان آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ایسے انداز میں بیان دیا، ساری قوم خاموش زبان ہو کر رہے۔ اس کے بعد نمرود جب شرمسار ہو گیا، اس کے پاس بھی جواب نہ بن سکا، قوم کے پاس جواب نہ بن سکا، تو ابراہیم علیہ السلام سے بیوقوفانہ انداز میں باتیں شروع کر دی، جو انشاءاللہ دعا کریں اگلے بیان میں آپ سنیں گے۔ مجھے امید ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بے خوف اور نڈر ہو کر اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے مشرک باپ اور مشرک قوم کے سامنے اپنے آپ کو بے باک انداز میں پیش کیا اور اپنے رب کی دعوت کو اور توحید کی دعوت کو پیش کیا، اللہ پاک ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ نصیب فرمائے اور اپنے دین متین پر اللہ پاک ہم سب کو
جان اور مال سے قربانی دے کر اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قبول فرمائیں اور ایمان کے ساتھ اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔